جوانی جو ہے اسی لیے روایات بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان اپنی جوانی کے اندر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کی طرف عبادت کرے۔ جو اصل لذت ہے عبادت کی وہ جوانی کے اندر ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی کے اندر خدا کی بارگاہ میں جائیں اور ان چیزوں کو جوانی کے اندر درک کر لیں تو اس کی لذت ہمیں زندگی نہیں دے سکتی۔ حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ چند چیزوں کی جو ہے وہ قدر چند چیزوں سے پہلے، وہاں پر انہوں نے یہی فرمایا کہ جوانی کی جو قدر ہے، جوانی کی جو ویلیو ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے جو ہے وہ درک کر لو، کیونکہ جب انسان جوان بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ کس چیزوں میں گزاری۔ جوان ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جوانوں سے تشکیل ہوتا ہے۔ جوان جو ہے وہ معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ یونیورسٹیز میں اور بہت سارے دنیا کے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا، ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر جوان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جوان ہی دوسری طرف سے دشمن کا ٹارگٹ بھی جوان ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جوان کا اگر ذہن جو ہے اس کو مصروف کر دیا جائے، اس کو بیزی کر دیا جائے، تو وہ جوان اپنے اصل ہدف سے، اصل مقصد، اصل خلقت کے ہدف سے جس سے تخلیق کیا گیا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی جوان اگر مختلف وسوسوں کا شکار ہو اور اپنے ذہنی امراض کا شکار ہو جائے تو یہ جوان کبھی بھی خلاقیت، کریٹیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو جوان ہے، اس جوان کا اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے۔ دیکھیں چند رابطے ہیں علماء کرام کتابوں کے اندر جوان کا بتاتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا دل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالی زمین ہو، اور اس میں جو بھی چیز ہم اگائیں گے یا بیج بوئیں گے وہی جو ہے وہ اس میں سے نکلے گی۔ جوان کا دل بھی بالکل ایسی ہے کہ جو اس کے قلب کے اوپر ڈالا جائے، اب وہ ڈالا جا رہا ہے۔ انسان کیسے اپنے قلب میں چیزوں کو ڈالتا ہے؟ انسان یہ کے پاس جو کینلز ہیں، جو چینلز ہیں جو اس کے اپنے وجود کے اندر جا رہے ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی سوچیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، جو وہ چیزیں انجام دیتا ہے وہی چیزیں جو ہے اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں تو وہی ہمارے قلب میں وارد ہو رہا ہے۔ اگر اچھی چیز کو ہم اپنے قلب میں ڈالیں گے تو ہم ایک اچھے پھل کی طرح، ایک اچھے ثمر کی طرح ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ وقت کے امام کو بھی جوان کی ضرورت ہے۔ جوان ہی وقت کے امام کی نصرت کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہونا چاہیے، اور ریڈی بھی ہے اور ریڈی ہو بھی رہا ہے۔ پہلی چیز کہ جوان یہ دیکھے کہ اس کا اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے، پھر اس کا رابطہ سوسائٹی سے کیسا ہے، پھر اس کا رابطہ جو ہے وہ دوسرے جوانوں کے ساتھ کیسا ہے۔ پہلی چیز جو اسے اپنے آپ سے دیکھنی ہے کہ وہ اپنے آپ سے دیکھے کہ اس کا ارتباط اپنے آپ سے کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے، جب انسان اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ خود سازی ہے، یعنی اپنے آپ کو بنانا۔ خود سازی، خود تو واضح لفظ ہے، سازی یعنی انسان جب کنسٹرکشن کر رہا ہے، ساز بنا رہا ہے کس چیز کو، تو خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اپنے آپ کو بنانا صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر بھی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ انسان اچھا رکھے، صاف ستھرا رہے اور اپنے ظاہر کو اچھا رکھے۔ ظاہری تعلیم، ایجوکیشن یہ سب ضروری ہیں، لیکن اپنے اندر کے وجود کو صحیح کرنا اصل میں کمال ہے۔ اپنے اندر کے قلب کو، اپنی روح کو، اپنی تفکر کو صاف رکھنا ہی کمال ہے۔ تو انسان کی جو ارزش اور اس کی قیمت بھی ہے وہ اس کے اپنے اندر سے ہے۔ جیسے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب جو پیچھے انسان ہے وہ ظاہر ہے انسان کے اپنے اندر کا وجود ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ زبان سے جو ہے اس کے خیالات، اس کے ارادے، اس کی ہمتیں، اس کی پلاننگ، اس کی وہ کیا سوچتا ہے وہ اس کی زبان سے باہر آتے ہیں، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ظاہر تربیت کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں جوان، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا اور ساری چیزیں کرنا،
اور ان حالات کے اندر کہ جہاں بھی سب کچھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ بہرحال اپنے ایکسرسائز اور ورزش کی جو بھی اس کا روٹین ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کور کرے اور اپنے آپ کو بزی رکھے، کیونکہ ظاہری ورزش انسان کے ذہن کو بھی بہت آکسیجن دیتی ہے اور اس کے ذہن کو بھی آزاد کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر جوانی کے اندر اپنے اندر کی ایکسرسائز کر رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہے، اپنے ظاہر کو آراستہ کر رہا ہے، اپنے سوچوں کو کس سے آراستہ کر رہا ہے، اپنے نفس کی تزکیہ نفس کے لیے اپنے آپ کو کیا اس کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، کیا اس کے پاس روٹین ہے، یا کیا وہ اپنی طرف متوجہ بھی ہے کہ اس کو اپنے اندر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ جو حالات ہیں اس ٹائم دنیا کے اور ہو رہے ہیں، یہاں پر انسان ظاہری بہت ساری چیزیں انسان جانتا ہو اور عمل نہیں کر سکتا بہت ساری چیزوں پہ، لیکن اپنے اندر کی چیزوں کو اگر اس نے تربیت کیا ہوا ہے تو وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے رابطے کو صحیح کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنے خواہشات اور غرائز کو صحیح کر لے، تو جب وہ تنہا ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، وہ پھر اپنے پروردگار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی رابطہ اصل میں جو ہے وہ امپورٹنٹ رابطہ ہے، جہاں پر انسان جو ہے وہ باہر کے ریلیشن شپس پر، کمیونیکیشن پر ڈیپینڈ ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی کے مختلف چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہاں پر اصل اس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ، اور وہ تبھی ڈیولپ ہوگا کہ جب وہ اپنی تربیت کرے، اپنے اندر کے غرائز کو، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ اپنے نفس کی کو کنٹرول کر کر جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ نفس انسان کا ظاہر ہے، انسان کو رنگ بھی اچھے لگتے ہیں، انسان کو چیزیں اچھی لگتی ہیں جو کہ فطرت ہے، نیچرل ہے، لیکن کیا ہر چیز اچھی ہے؟ کیا ہر چیز دیکھنا صحیح ہے؟ کیا ہر چیز کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے؟ آقا جعفر مجتہدی کہ جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور عارف تھے، وہ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اکثر مدرسے سے جب واپس جاتا تھا تو میں راستے میں لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا تھا کہ یہ کار خیر ہے، نیک ہے۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سامان اٹھا کر مجھے گھر تک لے جائیں، تو میں ان کا سامان اٹھا کر کے جیسے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو کسی نے دروازہ بند کر دیا، میں نے دیکھا کہ اندر کچھ جو ہے وہ خواتین ہیں اور جو مجھے کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھے اور ظاہر بھی ان کا بہت خوبصورت تھا جیسے کہ ان کا باطن تھا، کہا کہ تم وہی ہو جسے یوسف تبریز کہا جاتا ہے، کیونکہ تبریز سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان کا ہاں، تو انہوں نے پھر ان کی طرف جو ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس پشت بام پر یعنی چھت پر دوڑتے ہوئے کافی اوپر تک گئے اور دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس اونچی عمارت سے نیچے کی طرف کود جائیں، چھلانگ لگا لیں۔ انہوں نے یہی کیا، خدا کی خاطر، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی خاطر اب انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ چھلانگ لگا لی اور نیچے کی طرف آئے، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی زمین پر پہنچا نہیں تھا کہ کوئی دو ہاتھ آئے جنہوں نے مجھے جو ہے وہ روک لیا، اور میں اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے زمین پہ کہا میں آج تک اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین سے اوپر محسوس کرتا ہوں جب میں چلتا ہوں۔ یعنی انسان اگر اپنے باطن کی تربیت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم میں جب خدا دیکھ رہا ہو تو ہمیں لوگوں کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دیکھنے کی خاطر کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں قلب کو سالم رکھنا ضروری ہے؟ کیوں انسان کو اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہی اصل جو اندر ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ حاضر ہوگا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی، تمہیں ہم نے نعمت دی، تمہیں ہم نے جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ اب جب تک ہم اس کو سالم نہیں رکھیں گے ہم آگے والے سٹیپ میں کیسے بڑھیں گے؟ جب ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوگا، خواہشات کو قابو میں رکھا ہوگا،
ہر چیز کی طرف نہ نگاہ ہے، ہر چیز زبان سے ادا نہیں کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کھانی نہیں ہے، ہر چیز لذت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا صرف لذت لینے کے لیے یا دنیا صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز جب دیکھتا ہے تو حسرت کھاتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، مگر یہ لذتیں دنیاوی ہیں اور یہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان اپنے قدموں کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ اس نے جو بنایا ہوا ہے دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت پیش کرتا ہے، لذت وہ ہمیں کھینچنا چاہتا ہے۔ خدا وہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ دیکھیں ہم ان جوانوں کو، دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہ کتنی حقانیت تھی کہ جو ان کا مشہور جملہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب رستے میں آنکھ لگی اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنے لبوں پر جاری کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی میرے پیچھے موت کا منادی ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا سے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ دیکھیں دیدگاہ، نظریہ، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی موت انسان کو فنا نہیں کرتی ہے۔ اس چیز سے آج کے جوان کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم موت کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک ہم اس دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، جب ہمیں لگتا ہے کہ موت فنا ہے، موت ختم ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تبھی ہم اس دنیا سے اٹریکٹ ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہو کہ موت ختم نہیں ہے، موت ایک لمحے سے منتقل ہونا ہے دوسرے لمحے کی طرف، موت انتقال ہے، موت یہاں سے کہیں اور جانا ہے، اور وہاں جو جانا ہے، جو یہاں پر جیسا عمل ہوگا وہاں پر ویسی ہی جو ہے وہ عالم ہوگا۔ تو وہاں پر انسان جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بہت انسان اپنے اطراف کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اب یہاں یہی آئیڈیالوجی حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں کامیابی حق کی ہے، کامیابی جو ہے وہ خدا کے راستے کی ہے، اور یہ بے شک، اور یہ اصل کامیابی یہی ہے کہ خدا راضی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جب آخری ایام میں جا رہے ہیں تو ابھی دنیا سے نہیں گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بابا دیکھ رہا ہوں کہ جد رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں۔ نہیں گویا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام حضرت علی اکبر کو جوانی کے اندر جو ہے وہ نصیب ہونا، یہ واقعاً ان کی اپنی وہ شرافت اور اپنی عزت اور جو ان کا اپنا مرتبہ اور جو خدا نے ان کے اوپر کرم کیا، اور خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونا اور کربلا کے معرکے کے اندر ایک اہمیت اور ایک اپنے وجود کو جو ہے وہ اظہار کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جمع ہو کر ظاہر میں یہی دیکھ رہی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دنیا جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ خب یہ کمال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ واقعاً جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اس طرف کی جو تصویر ہے، اس طرف جو ہمیں ہونے والا ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس ارتباط کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ ہم پھنس گئے ہیں، ہم مادیت میں، ہم خواہشات میں، ہم اپنی پلاننگز میں۔ برا نہیں ہے کہ انسان اپنی ظاہر دنیا کو اچھا نہ کرے لیکن اس میں ڈوب نہ جائے، حسرت نہ کھائے انسان چیزوں کو دیکھ کر۔ اپنی زندگی کی پلاننگ انہی چیزوں کی وجہ سے نہ کرے۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی لذتیں ہمیں زمین میں جو ہے وہ دفن کر رہی ہیں۔ ہم کس طرح اس سے باہر آئیں گے؟ کس طرح ہم اتنے مضبوط ہو پائیں گے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں؟ جب ہم اپنے خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتے، جب ہم اپنی زبان کے جملوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب ہم اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو ہم کس طرح اپنے وقت کے امام کی مدد کریں گے؟ آسان نہیں ہے امام کے وقت تک پہنچنا، کیونکہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں یہ وقت بہت خطرناک ہے۔ یہ وقت جو ہے وہ واقعاً اتنا آسان نہیں ہے
کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ لہو لعاب کے اندر اور ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں اور اپنے وقتوں، اپنے گھنٹوں، اپنے منٹ اور اپنے دنوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ ماہ شعبان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، استغفار پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، مناجات کی تلاوت کریں، جوانی میں اس لذت کو چکھیں جسے یہ لذت ملے۔ جس طرح بزرگوں نے کہا کہ جو ترک لذت میں لذت ہے وہ لذت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ مولا متقیان بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم اپنے نفس کا سودا کرنا ہے تو پھر وہ جنت کی خاطر جو ہے وہ کرے، یعنی اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے۔ یہ جوانی پھر نہیں آئے گی، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ جو لمحہ ابھی میرے پاس ہے یہ گزر رہا ہے، میں خود جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے خدا کی بارگاہ میں کہ میں نے اپنے آپ سے جو میرا رابطہ ہے اس کی میں ابھی تک اصلاح نہیں کر پایا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، زندگی مجھے جو ہے وہ قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری موت کب آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا انسان کی موت جو ہے وہ کب متوقع ہے، آج ہے یا کل ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنے آپ سے رابطہ صحیح کیا تو گویا میرا جو یہ قلب ہے یہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنے قلب کو خدا کی بارگاہ میں متوجہ کرنا ہے۔